دیکھیں، ہم نے یہ واضح کیا تھا جب ہم حکومت میں شامل ہو رہے تھے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی دھجیاں مسلسل اڑائی گئیں اور ایم کیو ایم کے کارکنان کے ماورائے عدالت قتل، ان کی جبری گمشدگیاں، ان کے لاپتہ کیے جانے کا سلسلہ، ان پر پھر بہیمانہ تشدد کا ہونا اور پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کو کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پھینک دیا جانا، اگر یہ عمل جاری رہا تو پھر ہم احتجاج کا اپنا حق بھی قائم رکھیں گے اور احتجاج بھی جاری رکھیں گے، پرامن احتجاج۔ آج ہم نے پرامن فاروق ستار صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، بجائے اس کے کہ احتجاج ہو، اپنے حکومتی اتحادیوں سے بات چیت بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ دیکھیں، میرے خیال میں حکومت سازی کے لیے حکومت سے جو بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اس میں ہمارا یہ ایک اہم مسئلہ بھی ان کے سامنے ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ اسمبلی میں بھی ہم مختلف وقتوں میں اس مسئلے کو اٹھائیں۔ کبھی وہ ماورائے عدالت قتل کی ہماری جو تحریک التوا تھی، اس کو جو ہے وہ بحث کے لیے جو ہے وہ لانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صورتحال یہ ہے شفیع جامع نقی کہ پہلے تو یہ گمان تھا نا کہ بھئی یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور کوئی ایسا ڈیتھ اسکواڈ ہے جو کہ یہ کارروائیاں کر رہا ہے، جو کہ بالکل چھاپوں کے سٹائل میں آتا ہے اور ہمارے کارکنوں کو لے جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو 4 لاشیں کل ہمیں دی گئیں، یہ 13 اپریل کو گرفتار ہوئے اور عینی شاہدین نے جو حقائق جو ظاہر کیے ہیں، اس سے اب یہ ہمارا وہ گمان یقین میں بدل رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں۔ اور 2 رینجرز کی گاڑیاں بھی 13 اپریل کو بالکل ساتھ ساتھ تھی، جو بیک کر رہی تھی یا کور کر رہی تھی وہاں جو ایکشن ہو رہا تھا کنٹری اپارٹمنٹ میں اسکیم 33 میں۔ پھر جب 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو انہیں رینجرز کی ایک چیک پوسٹ پر لے جایا گیا اور رینجرز کی وہ 2 گاڑیاں ساتھ تھیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس سلسلے کو کہیں بند ہونا چاہیے دونوں صورتوں میں۔ یہ جو لوگ بھی ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ بازیاب ہونے چاہیے۔ فاروق ستار صاحب، کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں اس گفتگو کو جاری رکھ سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔